نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، رکوع نمبر 5، آیات نمبر 36، 37 اور 38۔ ودخلا اور داخل ہوئے، معہو یوسف علیہ السلام کے ساتھ، السجن قید خانے میں، جیل میں، فتیان دو جوان، قال احدہما کہنے لگا ان میں سے ایک نے، انی ارانی اعصر خمرا کہ میں دیکھتا ہوں کہ نچوڑتا ہوں، خمرن شراب۔ وقال الآخر اور دوسرے نے کہا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا کہ دیکھتا ہوں کہ میں اٹھا رہا ہوں اپنے سر پر روٹی، تأکل الطیر منہ جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، نبئنا بتأویلہ ہمیں اس کے تعبیر بتلا دیجئے، انا نراک من المحسنین بلا شبہ ہم آپ کو نیک آدمیوں میں سے سمجھ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ کہ جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں خواب کے تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ بلا شبہ میں نے ان لوگوں کو چھوڑ رکھا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ آخرت کے منکر ہے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب اور میں نے اتباع کی ہے، تابعداری کی، ملت اپنے آباء و اجداد کی، ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی، یعقوب علیہ السلام کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک بنائے۔ ذالک من فضل اللہ علینا یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے، وعلی الناس اور لوگوں پر، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر گزار نہیں ہوتے اور اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے۔ سورہ یوسف میں جو یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے، تقریباً اس میں ہر مرحلے پر اول تا آخر مختلف مراحل پر مختلف قسم کے وعظ ہے، نصیحت ہے، اور انسانی زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے مسائل میں رہنمائی کرتے ہیں، اور انسانی زندگی کے مختلف پہلو پر جو ہے وہ بھی رہنمائی کرتے ہیں۔ مختلف زندگی کے مختلف زوایا سے، زاویوں سے تعلق رکھنے والے مسائل پر بھی بحث ہوتی ہے، رہنمائی بھی حاصل ہوتی ہے، واعظ نصیحت بھی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات تو واضح ہو چکا ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام پاک دامن تھا، اس کا دامن صاف شفاف، صاف اور ستھرا تھا۔ عزیز مصر اور زلیخا کے
بدنامی کا چرچا ختم کرنے کے واسطے یوسف علیہ السلام کو مشیروں کے مشاورت سے جیل بھیج دیا، اور جو در حقیقت یوسف علیہ السلام کی دعا بھی تھی، کیونکہ زلیخا کے گھر میں، عزیز مصر کے محل میں عصمت بچانا وہ مشکل ہو گیا تھا، اور اسی حوالے سے یوسف علیہ السلام نے جیل جانا پسند کیا، بجائے اس کے کسی ناکردہ یا کسی ایسی گناہ میں ملوث ہو جو انبیاء علیہم السلام کے عصمت کے شائن نشان نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام جیل پہنچے تو ساتھ ایک دو مجرم وہ بھی قید تھے، ایک بادشاہ کا ساقی تھا اور دوسرا خباز تھا، باورچی تھا۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ ان دونوں نے بادشاہ کو کھانے میں زہر دینے کی کوشش کی تھی، اور ظاہر ہے کہ مقدمہ زیر تفتیش تھا، اسی لیے عدالتی ریمانڈ پر جیل میں رکھا گیا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے تو پیغمبرانہ اخلاق اطوار کے مطابق قیدیوں کی دلداری کی، قیدیوں کی خبرگیری کی، بیماروں کی عیادت کیا، اور جو خدمت کے محتاج تھے ان کی خدمت کی، جو مغموم تھے، غمگین تھے، ان کو تسلی دی، صبر کی تلقین کی۔ جیل کا ماحول یقیناً مجرمین کا ٹھکانہ ہوتا ہے، اور جیل میں تو قسم قسم لوگ ہوتے ہیں، قاتل بھی ہوتے ہیں، زانی بھی ہوتے ہیں، شرابی بھی ہوتے ہیں، نشئی بھی ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے جرائم کے مرتکبین وہ جیل میں پڑے رہتے ہیں، موجود ہوتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے اپنے شان کے مطابق، اپنے عادات و اطوار کے مطابق جیل کے اندر خود تکالیف اٹھائی، اور قیدیوں کو آرام کرنے دیتے تھے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ کی عبادت میں مشغول اور مصروف رہتے تھے۔ ان سب حالات دیکھ کر قیدیوں میں بڑا اچھا تأثر پھیلا، اور قیدی جو تھے وہ بہت متاثر ہوئے، اور سب یوسف علیہ السلام کے معتقدین بن گئے۔ یہاں تک کہ جیل آفیسر نے کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ابھی آپ کو چھوڑ دیتا، اور تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جو جیل آفیسر تھے اور جو قیدی تھے، انہوں نے ایک دن کہا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے لیے میرے ساتھ محبت نہ کرو، کیونکہ جس نے بھی مجھ سے محبت کی ہے تو مجھ پر ایک آفت پڑی ہے، اور مجھ پر ایک مصیبت پڑی ہے۔ بچپن میں پھوپھی نے میرے ساتھ محبت کی تو اس کے نتیجے میں مجھ پر چوری کا الزام لگ گیا۔ والد صاحب نے محبت کی تو بھائیوں نے گمنام کنویں میں ڈال دیا، بیچ دیا، اور غلام بن گیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے محبت کی تو اس نے جیل پہنچا دیا۔ تو برائے مہربانی خدا کے لیے میرے ساتھ محبت مت کیجیے۔ بہرحال دونوں قیدیوں نے، جو ساقی تھا اور ایک خباز تھا، باورچی تھا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو صالح سمجھتے ہیں، بزرگ سمجھتے ہیں، اللہ کا بندہ، نیک بندہ سمجھتے ہیں، اور ہم نے آپ سے خوابوں کی تعبیر پوچھنا ہے۔ ایک نے کہا کہ انی آصر خمرہ، کہ میں انگور سے شراب نکال رہا ہوں۔
دوسرے نے کہا کہ میرے سر پر روٹیوں کا کوئی ٹوکرا ہے اور اس سے پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے انتہائی دانشمندی سے، شفقت سے، پیغمبرانہ انداز میں تعبیر بیان کرنے سے پہلے دعوت ایمان دینا شروع کیا، دعوت توحید دینا شروع کیا، اور فرمایا کہ اپنی اہمیت جتلانے کے لیے، بتلانے کے لیے یہ بتلایا کہ میں آپ کو جلدی بتاؤں گا، یہاں تک کہ کھانا آنے سے پہلے میں بتلاؤں گا۔ اور یہ خوابوں کی تعبیر یہ کوئی رمل جفر یا کوئی کہانت نہیں ہے، بلکہ میرے رب نے بذریعہ وحی مجھے یہ سکھلایا ہے، بتلایا ہے، اور یہ ایک کھلا معجزہ ہے تعبیر رؤیا کا، جو نبوت کی دلیل ہے اور اعتماد کا سبب ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے کمال مہارت سے اور بڑی حکمت و بصیرت سے کفر کی مذمت بیان کی، اور کفر سے بیزاری کا اظہار کیا، اور یہ بھی بتلایا کہ میں خاندان نبوت کا ایک فرد ہوں، اور میں ملت حق کا پابند ہوں۔ میرے آباء و اجداد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، سیدنا اسحاق علیہ السلام، اور والد گرامی سیدنا یعقوب علیہ السلام، یہ خاندانی شرافت بھی عادتاً ظاہر ہے انسان کو اعتماد پر مجبور کرتا ہے، اور اعتماد، خاندانی شرافت جو ہے یہ اعتماد پیدا کرنے کا اہم ذریعہ ہے، اہم سبب ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کی توحید بیان کی، شرک مذمت کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے کسی بھی طرح، کسی بھی زاویے سے جائز نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی چیز کو شریک بنائے یا کسی چیز کو شریک سمجھے۔ پھر فرمایا کہ دین حق کی توفیق اور اس کی قبولیت پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و فکر، فہم و فراست عطا کی، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے جواب دینے سے پہلے، خوابوں کی تعبیر بتلانے سے پہلے، قیدیوں کو کفر کے مذمت بیان کی، اہل کفر سے براعت کا اعلان کیا، شرک کی مذمت بیان کی، توحید کی طرف لوگوں کو بلایا، لوگوں کو مائل کیا، قیدیوں کو مائل کیا، اور انبیاء علیہ السلام کا تعارف کرایا، قیدیوں کو سمجھایا کہ میرا تعلق انبیاء علیہ السلام کے خاندان اور ان کے اولاد سے ہے، میں بھی پیغمبر ہوں، میرے پاس خوابوں کی تعبیر کا علم بطور معجزہ ہے، اور اللہ تو ذوالفضل ہے، اللہ ذوالفضل ذات ہے، انعامات، احسانات اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا آپ لوگ اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اور ظاہر ہے کہ اس تعبیر میں یا اس تعبیر سے پہلے دعوت میں شکر کی بھی ترغیب ہے، تلقین ہے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔